اب یہ سلو پیدل سے یہ فتنہ آہستہ آہستہ اندر سے یہ نوجوان جو لڑکے پھیلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ پورے ورنگل میں خاص طور سے ننگلڈی میں اس محلے میں جو نوجوان جو اس فتنے سے متاثر ہوا اس سے میں نے سعودی سے آنے سے پہلے فون پہ بات کیا کہ سلام کلام ہوا. اس کے بعد اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیونکہ یہ ہم لوگوں سے بات کرنے والے فری نوجوان ہیں اور پھر ان کے مولوی صاحب حافظ عبد الماجد صاحب بھی یہاں تشریف فرما رہے ہیں کہ اب فی الحال مغرب کے بعد جا کے اس بچے کو سمجھائیں گے. کئی دنوں سے پیچھا کرتے ہیں, کئی دنوں سے, تاکہ وہ ایک بچہ اگر سمجھ گیا وہ نوجوان تو اس کے ذریعے سے جتنے پھٹ گئے انشاءاللہ وہ سب توبہ کر لیں گے. کل کی رپورٹ جمعہ کا بیان مسجد عائشہ نئی نگر میں نے کیا تو اس گروپ کا ایک نوجوان بچہ اس میں موجود تھا. اس نے پورا بیان سن لیا. بیان سننے کے بعد پھر جمعے کے بعد وہ ملا, بیٹھے اور اس سے پوچھے کہ میاں ماجرا کیا ہوا. بولے تو وہ لڑکا کہنے لگا مول صاحب میرے کو کیا بھی نہیں معلوم, مجھے کچھ بھی نہیں معلوم, میں فروٹ بیچنے والا 4 دن سے میری ذہن سازی کی گئی, 4 دن سے سمجھایا کیا بول کے وہ عیسیٰ ہے, وہ مہدی ہے, انہوں شکیل ان کا نام, اس طرح 4 دن سے سمجھائے. اب اس کے بعد بولے حیدرآباد جانا ہے, بولے بڑا جل سے جا رہے ہوں گے, اس طرح ہم جا رہے ہوں گے, بول کے میں چلا گیا. حیدرآباد کہا بی ایچ ایل لنگم دہلی پر. پھر کیا ہوا اس کے بعد, کیا ہوا وہ تو شیپ پینٹ بتائے کیا کیا بول کے وہ مہدی ہے, عیسیٰ ہے, دجال آ گیا, سب بتایا. بتانے کے بعد بولے کہ تمہارے کو سمجھ نہیں آیا, تو بہت سمجھ نہیں آیا. بولے تو تمہارا ہاتھ تھا, بولے میں ہاتھ دیا. ہاتھ دینے کے بعد اب بیٹھ تو کیسی بیٹھ, کیا بیٹھ, کچھ بھی نہیں. انہوں مہدی, انہوں شکیل, انہوں عیسیٰ, اس طریقے سے بیٹھ ہو گئی. ہو اس کے بعد وہ گروپ گھنٹال جو بڑا فاؤنڈر شکیل بن حنیف کا بیٹا جو شکیل دلی میں رہتا, اس سے فون پہ اس لڑکے کو بات کرائے. بات کرانے کے بعد وہ شکیل کہنے لگے کہ کیا ہوا, اور بات سمجھ میں آئی کیا ہوا. تو بچہ بولا کہ سمجھ میں آئی, جا کے سمجھائے میں تو سمجھ میں گئی. تو خوشخبری ہو رہا ہے, خوشخبری کہیں گی, خوشخبری میں تو مہدی مان کے عیسیٰ مان کے, یہ خوشخبری. تو بس ایسا اتنی بات ہوئی, استعمال سنایا, اس کے بعد آگے ہو. اب تم شکیل کو مہدی مسیح مانے, بس وہ باتیں جو کہ بیت بول کے رکھ جائے, میں سمجھا نہیں ہوں کہ ایسا یہ کتنا ہے اور یہ اصل. اب تمہیں کے اندر اصل عیسیٰ علیہ السلام کون ہے, اصل مہدی کون ہے, قرآن کی آیات کے ذریعے سے اور پھر احادیث کے ذریعے سے جب کوئی سمجھایا تو ان کو لڑکا کہنے لگا ان صاحب مجھے بات سمجھ میں آ گئی, میں اس کو مہدی نہیں مانتا, اس کو عیسیٰ نہیں مانتا, اس کو نہیں مانتا, ان کے ساتھ انکار کر دیا. پر جب میں نے بتایا دیکھو بھائی یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے اور کفر کا مسئلہ ہے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر قرب قیامت نازل ہوں گے. اس سلسلے میں تقریباً قرآن کی 9 آیات ہے, 9 آیات اور احادیث متواترہ 109 احادیث ہے. عیسیٰ علیہ السلام 109 احادیث, تو 9 آیات کا انکار اور احادیث کا ایک انکار لازم آنا, اس وجہ سے کافر ہو گیا. اب اللہ کا فضل ہوا کر کے اللہ نے تمہیں بچا لیا. اب کلمہ شہادت پڑھو. ان کو کفر کو تم نے اسلام سمجھا, کفر لازم آیا. اب کلمہ شہادت پڑھ کے وہ اچھا اقرار کر لیا کہ میں آئندہ سے ہرگز نہیں جاؤں گا. پھر آئے گی تو منہ پہ بول دیں گا کہ شکیل جھوٹا ہے, شکیل کہیں گے کتنا پڑتا ہے. اس طریقے سے وہ لڑکا بچ گیا. پھر اس کے بعد اب یہ یہاں کی اور بھی نوجوانوں کو اس محلے کے بھٹکانے کی سلو پیدل سے سازش چل رہی ہے. ابھی مغرب کے بعد ایک نوجوان کو لے کے سیدھا وہ اس کے گھر کو اشرف کے گھر کو گئے تاکہ اس کو سمجھائیں گے. اب جیسے ہی وہاں پہنچے اب وہ لڑکا نہیں میں دور ہوں, وہاں ہوں, یہاں ہوں, اب ملنا ہے آپ سے, اب نہیں ملتا. میں کل حیدرآباد جانا ہے, پرسوں ملتا ہوں, ہماری دونوں صاحب کو نیچر کر دی. اب ان نے ٹھیک ہے کر کے پھر واپس آ گئے کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا. حالانکہ اس نے
सऊदी से आने से पहले मुझसे ये कहा कि मैंने उससे पूछा कौन कौन तुम्हारे पास आने क्या किस्सा है? तो कोई भी नहीं आ रही बोल रहा। अरे कौन मिल रहा है तुम्हारे से? तो कोई भी नहीं मिल रही। अरे कौन शकील नाम के कौन के लोग मिल रहे कहते आपको? नहीं बोला, साफ इनकार कर दिया। सऊदी को फोन करके एक दिन तकरीबन 7-8 मिनट उसको समझाने की कोशिश करा, लेकिन एक बात भी सरा, क्योंकि ऊपर से आर्डर है वो क्या उलमा किराम से बात नहीं करना, उलमा किराम से बहस नहीं करना, ये आर्डर है, कौन शकील का आर्डर है। लिहाजा उस बात पर ये एक बात भी इकरार भी नहीं किया। तो यहाँ तक कहा आपने देखो शकील नाम के कोई ऐसे लोग आपके पास आ रहे, मुझे सुनने में आया कि कोई लोग तुम्हारे पास आ रहे क्या हो? तो नहीं कोई भी नहीं आ रही बोल दिया, और कोई नहीं आ रही। फिर कब आ रही? तुम्हें आने वाला हूँ, आने के बाद मिलते ना हो तो हम मुलाकात कर दो, ये भी बोला। अब 10 दिन से तकरीबन उसको मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस नौजवान को हर किस मिलने के लिए तैयार नहीं है। आज तक भी उससे कोशिश करे कर जाकर, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं हुई। देखा अब ये जो उनका जो बड़ा है उनकी इसी तरह चुके ओल्ड बस डिपो के 2 नौजवान एक बाहर रहते, एक यहीं पर मौजूद है, उनको भी भटकाए करके रिपोर्ट पर ईमेल भी है, और एक साहब को हैदराबाद समझा के यही पहले का नौजवान हैदराबाद ले जाके ले गया, वहां पर न्यू दिल्ली के अंदर अड्डा बनाया, दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में वहां बड़ा अड्डा बनाया, औरंगाबाद के करीब में बड़े गांव में वहां अड्डा बनाया। ये 3 अड्डों के जरिए से हैदराबाद में और दूसरे अजला में खास तौर से कॉलेज के नौजवानों को पावर कराया जाता है कि देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले जो बोले वो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नहीं आते, बल्कि झूठ, इतना सही झूठ। उसकी किताब नहीं मिल रही थी, ढूंढते आपने नेट पे भी 77 पेज डाउनलोड किया, पूरी किताब पढ़ के टिक लगाया कि क्या क्या गलती किया इस अशरफ को बताने के लिए। घर भी किताब ले लिया, लेकिन वो मुलाकात नहीं। इतनी झूठी बात, मिसाल के तौर पर झूठ देखो क्या लिखा हो, बुखारी मुस्लिम में सराहतन लिखा हुआ है, क्या बोल के ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में पैदा होंगे। कितना बड़ा झूठ बोलता, बुखारी मुस्लिम में साफ लिख के है। अरे क्या लिख के पूरी 77 पेज पढ़ा, एक भी दलील नहीं दिया उसने, झूठ भी इतना सही झूठ। अब अंदाजा लगाइए कैसा। उसके बाद और एक झूठ क्या लिखा उसने, ईसा डूब गए। दूसरा पूरी उम्मत, पूरी दुनिया के मुसलमान क्या ईसा पैगंबर एक ही थे, छोटी बड़ी बात है ना। लेकिन शकील क्या लिखा किताब के आखिर में, असल में क्या है, मसले में फंस गया, उसको समझाने आ रहा नहीं, लिहाजा उल्टा समझा, क्या बोल के ईसा दो गए। हाँ, ये दूसरे ईसा कौन पैदा होते, कौन है वो माइट, महदी कौन है वो भी माइट। अरे मियां देखो नसाई की साफ हदीस है, नसाई की साफ हदीस क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उम्मत हरगिज हलाक नहीं होगी जिस उम्मत के शुरू में मैं यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिर में ईसा इब्ने मरियम, जहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम, कुरान में ईसा इब्ने मरियम, एक ही ईसा है ना। लेकिन अब ये शकील क्या कर रहा, नहीं इब्ने मरियम नहीं, इब्ने हनीफ का बेटा, हनीफ का बेटा। कुरान अलग तालीम दे रहा, नबी की तालीम देखो कुरान हदीस एक, और ये तालीम दे रहा नहीं ईसा के बाप होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के बाप होंगे लगे, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान क्या अकीदा रखते, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा करना, वो है हनीफ का बेटा। तो इस तरीके से कुरान मजीद की तकरीबन 9 आयात और 109 अहादीस, और इसके बाद मुस्तकिल अहादीस मेहदी के अलग और मुस्तकिल। अब इस हदीस के अंदर नसाई की हदीस में जिसके शुरू में मैं, आखिर में ईसा इब्ने मरियम, दरमियान में यानी ईसा से पहले महदी होंगे, 3 का जिक्र किया आपने, एक तो अपने बारे में, दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरा महदी। देखो हजरत महदी अलग, ईसा अलग, 2 हो गए, 2 इंसान। इन क्या बोलता है नहीं, महदी ईसा 2 एक ही है। वो कौन है, वो महीश, वो महीश। जबकि
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات آنے والی ہے. بہرحال بنیادی یہ مسئلہ کیا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ. مطلب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، پورے محدثین، پورے متکلمین، پورے اولیاء، سب کا متفقہ عقیدہ چلا رہا ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمانی دنیا پر اٹھا لیا. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ، سفید مینارے کے بعد دو فرشتوں کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے فجر کے ٹائم پہ اتریں گے. جبکہ اس مسجد میں اقامت کہی جا رہی ہوگی، حضرت مہدی کہے گی آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہے ہوں گے. وہ ٹائم ایسی حالت میں اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. مستقل الگ سار نشانیاں علامتیں بتا دیے. اور قرآن مجید نے بھی صاف صاف اللہ نے فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے. عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے. فلا تنظرن، تم اس میں شک نہیں کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کی جو 10 بڑی علامت ہے اس میں حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا بھی ہے، شک نہیں کرنا. تو صاف صاف قرآن مجید سے بھی معلوم ہونا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا جب یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب گئے تھے تو ان کے اندر ہی سے ایک آدمی کو ان لوگوں نے جو بتا رہا تھا کہ یہ یہاں عیسیٰ ہے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی شکل کر دی تو ان کے آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد کہنے لگے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اللہ نے اس کا جواب دیا ان لوگوں نے وما قتلوہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلب بھی نہیں کی. ولکن شبہ لہم، ان کو ڈھونڈ میں ڈال دیا گیا. یعنی اپنے ہی آدمی کو قتل کر لیے. قتل کر کے کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. انہی کے لوگ کہنے لگے اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تو پھر ہمارا ایک آدمی کم ہے نا. وہ لوگ جتنے ٹوٹل گئے تھے اس میں ایک کم آیا گننے کے بعد. تو کہنے لگے یہودی لوگ نہیں ہم نے اپنے آدمی کو قتل کر دیا. دوسرا گروپ کہنے لگا پھر عیسیٰ کا ہے. تو یہ گروپ کہنے لگا پھر ہمارا آدمی کا ہے عیسیٰ کا ہے. وہ آپس میں اختلاف کر گئی. تو یہ لوگ صرف اٹکل بچوں گمان کا اتباع کرتے ہیں. صاحب اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقیناً ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب دیکھو اب یہاں یہ شکلی فتنے کے لوگ اصل میں یہ لوگ قرآن کی تحریف اور احادیث کا غلط مطلب جو بیان کر رہے ہیں یہ لوگ کوئی نئی تیر نہیں مار رہے بلکہ قادیانی ایمان کے ڈاکو جو قرآن کی تشریح کر رہے اور حدیث کی تشریح کر رہے سیم ویسا ہی تشریح کر کے یہ بتاتے ہیں کہ آسمان کا رب کہاں ہے. قادیانی جیسا پوچھتے سیم ویسا ہی تشریح کر کے لوگوں کو بتا رہے جبکہ صراحتاً مہدی کی روایت میں آسمان کے رب بھی موجود ہے. تو بہرحال تفصیلی بات آنے والی ہے. آپ حضرات سے نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ بھئی یہ فتنہ ہو یا اور کوئی فتنہ ہو کہ جس کو خاص طور سے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے آئے تو پوری طور پر علماء کرام سے رجوع ہو کے آپ حضرات خصوصاً اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر لینا، پوچھ لینا کہ ایسے ایسے سوالات کر رہا، ایسے ایسے پوچھ رہا، اصل مسئلہ کیا ہے اور دھوکے بازی کیا ہے. تو صحیح بات سامنے آ جائے گی. کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے. ورنہ کفر کو اختیار کر لیں گے، وہ جھوٹے کو مان لیں گے، ظاہر بات ہے کہ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے. تو کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، اس سے بچانا بہت ضروری ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا صاحب جو حیدرآباد کے خاص اس فتنے کی سرگوئی کے لیے حضرت مولانا بڑھڑ صاحب خصوصاً کام کر رہے ہیں، وہاں نوجوان بچوں کو کالج کے درمیان کے لڑکوں کو جو یہ لوگ بھٹکا رہے ہیں ان کو سمجھانے کی خصوصی فکر کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اسی قادیانی فتنے سے بھی بچانے کی فکر کر رہے ہیں.